جو زندگی کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں. یعنی کہ یہ جو ابھی صوفے بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے یعنی کہ اپنا گیس والے سلنڈرز رکھے ہوئے ہیں اور کوکر وغیرہ ہوتے ہیں. اوپر جو ہے مطلب ایئر بیڈ آ جاتے ہیں, پھر پانی والی ٹینکی آ جاتی ہے, اس کے پیچھے جو ہے شاور لگ جاتا ہے. ایئر بیڈ آپ بنا دیتے ہیں گاڑی کے اوپر, اوپر یعنی کہ اس کے اوپر ٹینٹ لگ جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, میری بیک سائڈ پہ آپ ایک گاڑی دیکھ رہے ہیں. یہ گاڑی ایک ایسے پاکستان کے محب الوطنی شہری نے بنائی ہے, تیار کی ہے, جو پاکستان کی مٹی سے, پاکستان کے اداروں سے, پولیس سے, پاک آرمی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا شہری ہے. اور یہ شہری پاکستان کا کون شہری ہے, اس سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور اس گاڑی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس گاڑی کو تیار کرنے پہ ٹوٹل کتنا خرچہ آیا, اس گاڑی کو بنانے کا مقصد کیا تھا, اور یہ گاڑی کے اوپر کیا کچھ بنا ہوا ہے. اس کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو باقی کی کہانی اس شہری کے زبانی سناتے ہیں. تو آئیے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی آپ کی دعا. والا صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ گاڑی جو ہے اس کے ہم ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ وی وانٹ پیس, وی لو پاکستان, وی لو پاک آرمی, وی لو پولیس. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے تمام سائڈوں کے اوپر سٹیکر چسپاں ہیں, اوپر پاکستان کا جھنڈا ہے, اوپر کشمیر کا جھنڈا ہے. اس گاڑی کو بنانے کا آخر آپ کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وی وانٹ پیس اینڈ لو in this world. We don't want the war anymore in this world. کیونکہ جنگیں جو ہیں ہم نے بہت دیکھی, ہمارے بزرگوں نے دیکھی, ہمارے دادا پردادا چڑدادا نے دیکھی, تو جنگوں میں کچھ نہیں پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم امن سکون چاہتے ہیں, ہم پیار چاہتے ہیں, ہم محبت چاہتے ہیں. ہم مطلب یعنی کہ جنگ کرنے والے یا کسی کو جان بوجھ کے تنگ کرنے والے نہیں ہیں. تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ مطلب یعنی کہ we want peace and love in this world. ہم پاکستان میں بھی امن چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں بھی امن چاہتے ہیں, اس لیے یہ گاڑی جو ہے ہم نے بنائی ہے. اور اوپر یہ 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب پرچار کرتے ہیں جگہ جگہ جا کے کہ ہم امن چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں. اب تک یہ گاڑی لے کے آپ پاکستان کے کن کن علاقوں میں جا چکے ہیں, اور جب آپ جاتے ہیں اس گاڑی کو لے کے باہر تو لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے؟ جی ابھی تک جو ہے ہم اپنا مری, مظفر آباد, اپنا وادی نیلم, ناران کاغان جا چکے ہیں, سوات جا چکے ہیں, پشاور جا چکے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے چمن کی طرف جا چکے ہیں. تو جب بھی مطلب یعنی کہ یہ گاڑی کہیں بھی کھڑی ہوتی ہے الحمدللہ ہر آدمی پیار کی نظروں سے دیکھتا ہے اور بہت زیادہ پیار کرتا ہے. اور جب بھی کوئی آدمی اس کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا لفظ جو یہ نکلتا ہے, ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے. تو ہم بھی اس کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. اور وہی بات جو ہے کہ مطلب جب ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. تو سمجھو کہ مطلب یعنی کہ وہ جب اس کا خوشی والا چہرہ دیکھتے ہیں ہماری قیمت پوری ہو جاتی ہے. والا صاحب, مجھے آپ نے قیمت کی بات کی تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا چلوں کہ یہ گاڑی ٹوٹل آپ نے بنائی ہے, پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے تیار کروائی ہے, اور دوسرا اس پہ ٹوٹل کتنا خرچہ آ گیا ہے, کیا مالیت ہے اس کی؟ جی اس کا جو ہے مطلب یعنی کہ یہ جاپان میں, کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی جاپان میں رہتا ہوں 33 ایئر سے, تو ہمارا گاڑیوں کا ہی کام ہے. تو ادھر گاڑی یہ جو ہے ہم نے آکشن سے خریدی اور ادھر لانے تک ابھی تک جو ہے تقریباً یعنی کہ انکلاؤڈ گاڑی کی قیمت, ٹیکسز اور کسٹم سارا ملا کے یہ جو جتنی بھی مطلب اس کی سجاوٹ ہے اور جتنا ہم پروموٹ کر رہے ہیں یعنی سارا ملا کے 75 لاکھ جو ہے اس کے اوپر لگ چکا ہے. ناظرین, 75 لاکھ پپو والا صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ گاڑی تیار ہونے پہ امپورٹ کروائی گئی ہے. یہ گاڑی اسپیشل جاپان سے, اور یہ شہری کا آپ وطن سے محبت دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیشل جاپان میں رہتے ہوئے گاڑی کو امپورٹ کروایا اور پاکستان میں لا کے گاڑی کو تیار کروایا اور بتایا لوگوں کو کہ میں پاکستان آرمی سے کتنی محبت کرتا ہوں, پاکستان پولیس سے کتنی محبت کرتا ہوں, ایئر فورس سے کتنی محبت کرتا ہوں, اور یہاں کے لوگوں سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو والا صاحب, آپ جب رکتے ہیں ڈیفرنٹ پلیسز کے اوپر تو کیا لوگوں کا جمع غفیر تو اکٹھا ہوتا ہے, لیکن لوگ آپ سے سیلفیاں بھی لیتے ہوں گے؟ جی بالکل الحمدللہ. یعنی کہ جہاں بھی ہم رکتے ہیں اور دروازہ جب اس کا کھلتا ہے تو بس مطلب یعنی کہ پھر اور بھی یعنی کہ سیلفی ہیں, سر ہم آپ کے ساتھ سیلفی لے لیں, سر ہم آپ کے ساتھ سیلفی لے لیں. والا صاحب ایک اور سوال ہے, آپ کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں کہ گاڑی کے ساتھ؟ سچی بتا رہے ہیں.
میرے خیال میں یہ گاڑی کے ساتھ ہی لیتے ہوں گے. میں تو ویسے ہی بیچ میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں, مجھے کون پوچھتا ہے. گاڑی کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھوڑا بہت سیلفی. جی جی بالکل, حقیقت آپ نے جان لیا چیمہ صاحب. اچھا, اس گاڑی کے اندر انٹیریئر کی اگر میں بات کروں تو اس میں کیا کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ بہت زیادہ پراپس پڑے ہوئے ہیں, بہت خوبصورت چیزیں ہیں, شیشے لگے ہوئے ہیں, اے سی ہے. پھر اس کے اوپر چھت کی اگر بات کروں تو میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ چھت کے اوپر بھی شیشے جو ہیں بڑے ڈیزائن کے ساتھ لائٹنگ کی گئی ہے, اور اس کے اندر ایل سی ڈی لگائی گئی ہے. ایل سی ڈی لگانے کا کیا مقصد تھا؟ ایل سی ڈی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تو پتہ ہے سفر جو ہے لمبا ہوتا ہے, تو یہ پیچھے جو صوفے ہیں یہ بیڈ بھی بن جاتا ہے. یعنی کہ مطلب یعنی کہ کوئی بھی پروگرامز دیکھ, پہلے نا 2 ایل سی ڈی تھے, تو وہ پتہ ہے پاکستان میں جگہ جگہ پہ جمپ بنے ہوتے ہیں, تو ایک جمپ ایسا لگا کہ ہماری ایل سی ڈی کو اس نے شہید کر دیا, یعنی کہ گر گئی. وہ آپ کا دل بھی ٹوٹ گیا ہوگا. کیا بات, اسی وقت میں نے گاڑی کو کھڑے کر کے تو مطلب میں نے اس کو چوما اور اس سے معذرت کی کہ بس اللہ آپ کو. یہ دیکھیں جی, یہ گاڑی سے اتنی محبت ہے کہ ایل سی ڈی ٹوٹی اور گاڑی کو چوم رہے ہیں, تو وطن عزیز سے کتنی محبت ہوگی یہ آپ کے سامنے ہے. یہ گاڑی کے اندر صوفے بھی لگے ہوئے ہیں. گاڑی کے اندر یہ جو صوفے ہیں یہ بیڈ بھی بن سکتے ہیں, اور بیڈ بن بھی جاتے ہیں, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. والا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی کے اوپر بہت کچھ, اگر باہر کی بات کروں تو بہت کچھ لکھوایا ہوا ہے آپ نے, اور وطن سے محبت کا بھی اظہار کیا ہوا ہے. آپ کی وطن سے محبت جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے, اور لکھا ہوا ہے وی لو پاکستان اینڈ وی لو پیس. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر کرونا کا بھی آپ نے میسیج دیا ہوا ہے, تو یہ کیا آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ نے کرونا کا بھی اوپر میسیج لکھا ہوا ہے؟ جی, اس کی ضرورت یہ پیش آئی کہ یہ میرے ذہن میں یہی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے ہماری نہیں ہے صرف, مطلب یعنی کہ اس کی کیئر ہم کرتے ہیں, تو یہ میں نے اپنے ملک کو وقف کی ہوئی ہے. اور ملکی حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے گاڑی کے سٹیکر بھی چینج ہوتے ہیں. جس طرح پچھلی بار بھی کرونا آیا تو اس وقت بھی اپنا اس کے اوپر سٹیکر لگوا کے ہم نے اویئرنیس کا جو ہے نا جگہ جگہ پیغام پہنچائے. اور ابھی بھی مطلب یعنی کہ یہ بہت زیادہ خطرناک تھی ابھی کی لہر جو ہے, تو اس کے لیے بھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب کرونا کا مسئلہ آیا تھا تو یہ گاڑی جو ہے الحمدللہ یعنی کہ لوگوں کے گھروں میں راشن بھی دیتی تھی, اور جو مطلب یعنی کہ جس چیز کی ضرورت محسوس کرتے تھے یہ جا کے مطلب یعنی کہ ان کو پیسے بھی دیتے تھے ہم, اور جو مطلب یعنی کہ ہمارے یعنی کہ دائرے کے اندر ہو سکتا تھا, رہ کے ہو سکتا تھا, وہ ہم نے کیا. والا صاحب, جب آپ اس گاڑی کو لے کے پورے پاکستان میں گھومتے ہیں, ہر جگہ آپ جاتے ہیں, تو لوگ بھی جمع ہوتے ہیں, پروٹوکول ملتا ہے, تو دل میں کوئی گھنٹی تو بجتی ہوگی؟ دل میں کون سی گارنٹی, میں سمجھا نہیں, ذرا سمجھائیے گا پلیز. کوئی بھی سمجھ لیں آپ, جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہی سمجھ لیں. اچھا نہیں, عمر گزر گئی ہے. نہیں, عمر کی کیا بات ہے کہ جی چیمہ صاحب, دل جوان ہونا چاہیے. ہاں, چیمہ صاحب نے لڑکی کی بات کی ہے, تو یہ ہم بتاتے چلتے ہیں کہ آج تک ہمیں کسی خسرے نے لفٹ نہیں دی, تو لڑکی کہاں سے دے گی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اچھا, اس گاڑی کی اگر بات کروں تو خرچہ بھی آپ نے بتا دیا, پروٹوکول کا بھی آپ نے بتا دیا, انٹیریئر کا بھی بتا دیا, تو اس گاڑی کے اوپر والی سائڈ پہ بھی کچھ چیزیں موجود ہیں, تو وہ کیا کچھ لگا ہوا ہے؟ جی بالکل, اوپر والی سائڈ جو ہے اس کے اوپر اپنا جب ہم دور کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو یعنی کہ جو زندگی کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہے. یعنی کہ یہ جو ابھی صوفے بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے یعنی کہ اپنا گیس والے سلنڈرز رکھے ہوئے ہیں, اور کوکر وغیرہ ہوتے ہیں. اوپر جو ہے مطلب ایئر بیڈ آ جاتے ہیں, پھر پانی والی ٹینکی آ جاتی ہے, اس کے پیچھے جو ہے شاور لگ جاتا ہے. ایئر بیڈ آپ بنا دیتے ہیں گاڑی کے اوپر؟ بالکل, اوپر یعنی کہ اس کے اوپر ٹینٹ لگ جاتا ہے. یعنی آئی مین کہ جب ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں تو ساتھ میں کہیں دریا یا آبشار ہو تو اس کے ساتھ گاڑی کھڑی کر کے ادھر ہی مطلب یعنی کہ کھاتے ہیں, پکاتے ہیں, جو کچھ بھی کرنا ادھر ہی کرتے ہیں, اور یہی چیزیں ہیں. سانوں بھی نران کدوں پھرا رہے ہو, پھر سانوں کدوں لے کے جا رہے ہو؟ جدوں تسی حکم کرو گے اسی تابعدار ہیں, تے تواڈے واسطے ہی گڈی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر لاسٹ میں میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کشمیر کا بھی جھنڈا ہے, اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر جو ہے نا وہ ہماری شاہراہ ہے, تو وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے, اور انشاءاللہ مطلب یعنی کہ جس طرح جس جگہ میں بھی جیسے بھی ہم جائیں گے کشمیر ہمارے ساتھ ہوگا, اور اس کو بھی مطلب یعنی کہ ہم حاصل ضرور کریں گے. اور ایک اور بات بتاتے چلیں کہ یہ گاڑی جو ہے مطلب یعنی کہ ایک شعور دلانے کے لیے بھی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دیکھیے گا کہ یعنی 1 سال اس کو ہو گیا ہے, تو ابھی کافی زیادہ گاڑی جو ہے نا شہر میں میری گاڑی کی طرح جو ہے کیمپنگ کاریں جو ہیں نکل رہی ہیں, اور 1 سال کے
आने वाले 1 साल के अंदर जो है ना ये हज़ारों में तादाद हो जाएगी और इंशाल्लाह ये देखिएगा कि आगे क्या होता है जी बस ਤੁਹਾਡੀ दुआ होनी चाहिए मैं तो नहीं छा सकता गड्डी छा जाएगी गड्डी जा आ जाएगी जी नाजरीन आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी है और ये पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस और रियल फेस है कि पाकिस्तान का ये जो इमेज प्रमोट कर रहे हैं एक पीस प्रमोट कर रहे हैं लव प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान का कल्चर भी इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से सोफ़ा और ये सारा इंटीरियर मैंने आपको दिखाया ये भी आप देख सकते हैं और इसका आपको टोटल एक्सपेंस भी बताया है और इनकी जो पाकिस्तान से मोहब्बत है हालांकि ये जापान के अंदर रहते हैं लेकिन पाकिस्तान में ये स्पेशल गाड़ी को तैयार करवाया गया है पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से। इसी के साथ अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।